میری عمر تقریباً 25 سال تھی۔ جسمانی اور دماغی طور پر شروع سے ہی بہت زیادہ طاقتور تھا۔ مجھے محبت کے بارے میں کچھ خاص پتہ تو نہیں تھا، اور اگر کچھ پتہ بھی تھا تو میں بہت زیادہ شرم محسوس کرتا تھا۔ اپنے قدم اٹھانے میں بہت زیادہ جھجکتا تھا۔ میں نے جب FSC کا امتحان دیا اور میں فارغ ہو گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے نانا کے گھر چلا جاؤں تاکہ وہاں پر جا کر گرمی کی چھٹیاں گزاروں۔ میرے نانا کا گھر کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ چھوٹا سا گھر تھا جہاں میرے ماموں اور میری 2 خالہ رہا کرتی تھیں۔ جب ہم نانا کے گھر جاتے تو ہمیں خالہ والے کمرے میں سونا پڑتا تھا، کیونکہ نانا کے گھر کوئی زیادہ کمرے نہیں تھے۔ خالہ کمرے میں بھی 2 سنگل بیڈ پڑے ہوتے تھے، ایک بیڈ پر خالہ سو جاتی تھی اور دوسرے بیڈ پر میں سو جایا کرتا تھا۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک رات ہم سب سو رہے تھے، مجھے بہت زیادہ شدید گرمی لگ رہی تھی۔ گرمی اتنا زیادہ تھی کہ مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے اپنی خالہ کو جگایا کہ خالہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں تو بہت شدید بخار ہو رہا ہے۔ میری خالہ نے گھر سے مجھے ایک دوائی دی جس سے پینے کے بعد مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ خالہ کو میری بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی اور وہ مسلسل میرے ساتھ دبا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میری خالہ بھی میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ محسوس کرتا جا رہا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ خالہ کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں نیند میں ہوں، لیکن میں سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں کافی زیادہ اندھیرا تھا اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کافی دیر تک خالہ یہی کام کرتی رہی۔ مجھے ان سب باتوں سے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ مجھے بخار بھول چکا تھا، میں خالہ کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس وقت میری خالہ کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ وہ ہر لحاظ سے بہت خوبصورت تھی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ خالہ مسلسل اپنا کام کرتی جا رہی تھی اور میرا چھوٹو بھی جاگ چکا تھا۔ میں خالہ کی باتوں کا کوئی ری ایکشن نہیں دے رہا تھا اور خالہ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر ادھر ادھر لگا رہی تھی، لیکن میں کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے خالہ کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں مزے میں پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے بہت شدید ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اس روز میں یوں ہی لیٹا رہا اور رات ایسے ہی گزر گئی، اور جیسے ہی صبح اٹھا مجھے سخت بخار ہو رہا تھا۔ خالہ میری بہت زیادہ فکر کر رہی تھیں اور وہ میرا ہر وقت خیال رکھ رہی تھیں۔ میرے اندر ذرا بھی ہمت نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ میں ان سے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھ سکوں۔ خالہ بھی ایسے شکروار ہی تھی جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس رات گزرنے کے بعد میرا مائنڈ بہت چینج ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت انہی کے بارے میں سوچنے لگا۔ خالہ کا حسن بار بار میرے دماغ میں جا رہا تھا، لیکن میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جسے کسی کو بھی شک ہو۔ ادھر میری چھٹیاں بھی ختم ہو رہی تھیں، میرے اپنے گھر واپس آنے کا وقت ہو رہا تھا، اور میری خالہ مسلسل مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مزید کچھ دن ہمارے گھر رک جاؤ۔ میں خالہ کی بات مان گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ خالہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں خالہ کا حسن دیکھنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک روز پھر رات کو خالہ چین کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر ان پر پڑی۔
خالہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اب خالہ کیا کرے گی۔ خالہ کے اندر پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ میرا خود دل کرتا تھا کہ میں خالہ کے کمرے میں چلا جاؤں اور ان سے جا کر ملوں۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور میرا چھوٹو بھی اب ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا چھوٹو خالہ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، میں واپس اپنے گھر آنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہونا کیا تھا کہ خالہ نہیں مجھے ایسے جانے نہیں دیا۔ بالآخر میں تنگ آ کر میں نے بھی اپنا چھوٹو خالہ کو دے دیا اور خالہ میرا چھوٹو لینے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو گئی۔